اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ششم میں خوش آمدید۔ آج ہم چھٹی جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 13 حقوق العباد کا پیراگراف نمبر 2 اولاد کے حقوق پڑھیں گے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ حقوق العباد سے کیا مراد ہے۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں، اور ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں والدین کے حقوق کا مطالعہ کیا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اولاد کے حقوق کا مطالعہ کریں گے۔ اولاد کے حقوق ماں باپ کے فرائض ہیں اور ان کی ادائیگی لازمی ہے، یعنی کہ جو حقوق اولاد کے ہیں، اولاد کو جو ہم نے حق ادا کرنے ہیں وہ کیا ہے، والدین پر فرض ہیں، اور یہ ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے لیے کتنے لازمی ہیں۔ اسلام سے قبل بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو غربت کے ڈر سے مار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو اور تمہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں، یعنی کہ اس ڈر سے کہ ہمارے رزق میں ہماری اولاد کی وجہ سے کمی آ جائے گی، ہمارے جو ہے نا ہم غریب ہو جائیں گے، اولاد کو مار دینے کے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیکھیں کہ ایسے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میں تم لوگوں کو رزق دیتا ہوں اس طرح تمہاری اولاد کو بھی دوں گا، اس لیے تم لوگ رزق کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بچوں کی پرورش کریں، یعنی کہ جس طرح کی والدین کی استطاعت ہے، جتنی والدین کی استطاعت ہے وہ اس لحاظ سے اپنی اولاد کی پرورش کریں، ان کی کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ان کے لباس ہر چیز کا خیال رکھیں، ان کی بہترین تربیت کریں، ان کا صحیح طریقے سے تربیت کریں تاکہ وہ معاشرے میں اچھے انسان بن سکیں، ان کی صحیح تعلیم کا بندوبست کریں، یعنی انہیں تعلیم دیں، ان کی جائز ضروریات اور حاجتوں کو اپنے وسائل کے مطابق پورا کریں، یعنی کہ اولاد کی جو ضروریات ہیں جیسے کھانا پینا، لباس، تعلیم، اس کے علاوہ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروانا، تو اس طرح کی جو جائز ضروریات ہیں، جو جائز خواہشات ہیں بچے کی، وہ تمام کی تمام والدین کا فرض ہے کہ پوری کریں۔ وہ ساری اولاد کے ساتھ برابر کا سلوک کریں، یعنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ جو چیز آپ اپنی بیٹوں کو دے رہے ہو وہی آپ بیٹیوں کو بھی دو، جس طرح کی تعلیم بیٹوں کو دے رہے ہیں اسی طرح کی تعلیم بیٹیوں کو بھی دیں، یعنی والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد میں فرق نہ کرے، اپنی اولاد کو ایک جیسا ہی، چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے، ایک جیسی ہی تربیت کرے، ایک جیسا ہی ان کا خیال رکھے۔ بیٹے بیٹی یا چھوٹے بڑے کی تمیز نہ رکھیں، ان سے ہمیشہ شفقت اور محبت کا سلوک کریں، یعنی پیار و محبت سے پیش آئیں اپنی اولاد سے، اور ان کو برائی سے بچائیں اور نیک سیرت بنائیں، یعنی اپنی اولاد کو غلط باتوں کا بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے، اس طرح ہی وہ معاشرے میں صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں گے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر سکیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی کہ اگر اپنی اولاد کو بھی آپ اچھی تربیت کریں گے تو آپ انہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے تو ظاہر بات ہے آٹومیٹکلی آپ کی اولاد جو ہے سیدھے راستے پہ چلے گی، آپ کا بھی اس چیز میں ثواب بھی ہے، اور آپ کے بارے میں ہی آپ سے ہی اپنی اولاد کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کی اولاد غلط راہ پہ چل رہی ہے، آپ اسے منع نہیں کر رہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ سے ہی بحث پرسی ہوگی، یعنی خود بھی نیک عمل کریں اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کی تلقین کرتے رہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہترین تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیکی اور پرہیزگاری کا عملی نمونہ بنے تاکہ بچے بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، یعنی کہ دیکھیں یہ تو عام بات ہے کہ جو کچھ والدین کرتے ہیں، سب سے پہلے بچے کو جو ہے نا درسگاہ جو ہوتی ہے، کوئی بھی تعلیمی ادارہ ادھر جانے سے پہلے بچے کی تربیت اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ جیسا آپ کے گھر کا ماحول ہوگا، آپ جو بھی کر لیں، جس طرح جو بھی کریں، آپ کا بچہ وہی عادتیں اپنائے گا جو کہ اس کے والدین کی ہوں گی۔ اگر آپ لوگ نیک سیرت ہوں گے، ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے والدین، تو بچہ کبھی آپ کا جھوٹ کا عادی نہیں ہوگا۔
اگر آپ دیکھیں والدین جو بچے والدین نماز کے روزے کے پابند ہوتے ہیں، ان کے بچے جب اپنے والدین کو نماز ٹائم پہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ چیز بچوں میں چلی جاتی ہے، اور بچہ وہی کام کرتا ہے جو کہ وہ اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھتا ہے، کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اس کا گھر ہوتا ہے۔ والدین اپنے بچوں سے محبت اور شفقت کا رویہ اپنائیں، یعنی والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے پیار و محبت سے پیش آئیں۔ بیجا روک ٹوک بچوں کی شخصیت پر برا اثر ڈالتی ہے، یعنی والدین کو چاہیے کہ غلط کام سے بچوں کو روکیں، لیکن ہر بات سے بچوں کو نہ روکا جائے۔ بات میں جب آپ بچوں کو روکیں گے تو اس سے ان کی شخصیت پہ منفی اثرات پیدا ہوں گے۔ بچوں کے ساتھ حسن سلوک والدین اور اولاد کے درمیان محبت اور اطاعت کا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ اسلام سے قبل بیٹیوں پر ظلم کیا جاتا تھا، انہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا اور انہیں والدین کے ترکے یعنی حصے میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ اسلام نے اس غلط رسم و رواج کا خاتمہ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ہمارا مذہب اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کو بیٹیاں جب پیدا ہوتی تھی تو انہیں زندہ دفنا دیا جاتا تھا یا مار دیا جاتا تھا، اور ان کو جو ہے والدین کے جو حصہ ہوتا ہے، زمین جائیداد میں حصہ ہوتا ہے، گھر بار میں، اس کو کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ لیکن اسلام نے عورتوں کو بھی مردوں کے مساوی حقوق دیے اور انہیں معاشرے میں ایک جیسے حقوق دینے پر توجہ دی اور عورتوں کو عزت دی۔ استاذہ کے حقوق، یعنی کہ استاذہ پہ ہمارے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ علم حاصل کرنا مقدس فریضہ ہے، یعنی بہت ہی اچھا فرض ہے علم حاصل کرنا۔ استاذہ نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ آپ کے استاد ہی آپ کو تعلیم دیتے ہیں، جو آپ کو پڑھاتے ہیں وہی آپ کے والدین تو آپ کو اس دنیا میں لاتے ہیں، لیکن اس دنیا میں رہنے کے قابل آپ کو کون بناتا ہے؟ آپ کے استاذہ کرام بناتے ہیں، آپ کو تعلیم دیتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے۔ ان کی اخلاق کو سنوارتے ہیں، یعنی آپ کے اخلاق کو سنوارنے والا کون ہے؟ آپ کا استاد۔ زندگی کے آداب سکھاتے ہیں، انہیں معاشرے کا اچھا شہری بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استاذہ کا مقام و مرتبہ معاشرے کے دوسرے افراد سے بلند تر ہے۔ اسلام نے انہیں روحانی والدین کا درجہ دیا ہے۔ روحانی والدین کا اسلام نے انہیں درجہ کیوں دیا ہے؟ یعنی کہ دیکھیں، آپ کے والدین آپ کو اس دنیا میں لاتے ہیں، لیکن آپ کی روح کی جو ہے نا کون کرتا ہے؟ آپ کو اچھا اخلاق سکھاتے ہیں، معاشرے میں رہنے کے طور طریقے سکھاتے ہیں، صحیح اور غلط کی پہچان سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کو روحانی استاذہ کو روحانی والدین کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک میں بھی تم استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم لوگوں کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جن سے تم علم سیکھتے ہو ان کے ساتھ توجہ سے پیش آؤ، توجہ یعنی عزت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، علماء و انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی علماء جو ہوتے ہیں آپ کے استاذہ کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت معلم بھی بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم بجا لانے کو اپنی خوش قسمتی خیال کرتے تھے، اور اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہیں کرتے تھے۔ استاذہ طالب علم کی ذہنی تربیت کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کے محسن ہیں، یعنی استاد بچوں کی کیا کرتے ہیں؟ ذہنی تربیت کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کے کیا ہوتے ہیں؟ محسن ہوتے ہیں۔ استاذہ کا درجہ والدین سے کسی طرح کم نہیں، جس طرح والدین اور اولاد کی جسمانی تربیت کرتے ہیں، اسی طرح استاذہ ان کی روحانی اور ذہنی تربیت کرتے ہیں۔ استاذہ کا یہ حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور شاگرد ان کے احترام کو زندگی بھر یاد رکھیں، ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے، ان کی بات غور و توجہ سے سنی جائے، معاشرے میں ان کا باوقار مقام دیا جائے۔ اس طرح استاذہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں اور ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں۔ پڑوسیوں کے حقوق، یعنی جو ہمارے گھر کے ساتھ جو گھر ہوتا ہے انہیں ہمارے پڑوسی کہا جاتا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کی کیا کیا حقوق ہیں ہم لوگوں پہ، اور ہمارے کیا فرائض ہیں۔ انسان کی خوشی کا دار و مدار ان کے قریبی لوگوں کے رویوں پر ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے
آرام اور دکھ سکھ کا خیال رکھیں گے تو ان کی زندگی پرسکون ہوگی اور اچھا معاشرہ بنے گا۔ اور مہذب معاشرہ قریبی رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ماں باپ اور قربت والوں اور یتیموں اور قربت والوں یعنی پڑوسیوں، یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافر اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بار بار وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ اسے ترکے کا وارث بھی بنا دیں گے۔ ترکے یعنی جو آپ کی زمین جائیداد ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت جبرائیل نے مجھے اس قدر تلقین کی کہ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑوسیوں کا آپ کی زمین جائیداد میں حصے دار بنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو شخص مومن نہیں جو سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارے۔ اسلام نے تاکید کی ہے کہ ہمسایوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے اور پڑوسی کی طرف سے ملنے والی تقریب پر صبر کیا جائے۔ ہمسایوں کے حقوق کی اس قدر اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ پڑوسی قربت کی وجہ سے ہمارے دکھ اور مصیبت میں سب سے پہلے کام آتے ہیں۔ وہ خوشی اور غم کے موقع پہ ہمارے ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ شکریہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔